السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر شان ہے وہ دین اسلام ہے۔ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزار کر یہاں سے وہاں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی بھی چیز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس دنیا میں سب سے معتبر شان دین، اس دنیا میں سب سے اعلیٰ دین، اس دنیا میں سب سے مضبوط دین، اس دنیا میں سب سے روشن دین کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی ایک ہی دین مقبول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر کے زندگی گزارے گا، اس کے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ شخص خسارہ والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، اس کے دین اور دنیا دونوں تباہ ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو دین ہم تک جو پہنچا ہے، دین اسلام، یہ بہت ہی معتبر شان دین ہے۔ اس دین کو یہاں تک پہنچنے میں پیچھے بہت بڑی بڑی قربانی ہے، پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، تب جا کے یہ دین ہندوستان تک پہنچا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو دین کو چھوڑ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے اور غیر کے مذہب کو اختیار کر رہی ہے، اور بعض نوجوانوں کی محبت میں پڑھ کر وہ دین اسلام کو چھوڑ رہی ہے، وہ گھاٹے کے سودا کر رہی ہے۔ میں ان ماں بہنوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی، آپ کی مائیں اتنی کمزور نہیں تھی، آپ کی ماں بہادر تھی، آپ کی ماں جرأت مند والی عورت تھی، آپ کی ماں بہت عقل مند تھی، اس نے کفار سے مقابلہ کیا، انہوں نے اس وقت کے اوباش نوجوانوں کا مقابلہ کیا، اس وقت کے ڈکیٹوں سے انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ فاتح ہوئی۔ آج ہماری عورتیں اتنی کمزور کیوں ہو گئی؟ آپ اتنے کمزور نہیں ہو سکتی۔ آپ عائشہ کی بیٹی ہے، آپ خدیجہ کی بیٹی ہے، آپ فاطمہ کی بیٹی ہے، آپ آسیہ کی بیٹی ہے، آپ حضرت مشاطہ کی بیٹی ہے۔ آپ اتنے کمزور نہیں ہو سکتی، آپ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، آپ اپنے ایمان کو فروخت نہیں کر سکتی۔ دنیا کے سب سے قیمتی سے قیمتی چیز ہمارا ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا ایمان بہت قیمتی ہے، آپ کا ایمان آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، آپ کا ایمان زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے، آپ کا ایمان سمندر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، آپ کا ایمان ستاروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کائنات کے قیمتی سے قیمتی چیز سے بھی زیادہ اعلیٰ اور ارفع اور برتر آپ کا ایمان ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ اس کے تحفظ میں اگر آپ کی جان چلی جائے تو آپ موت کو شوق سے گلے لگا لیجئے۔ آپ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ اگر آج RSS کے نوجوان آپ کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی محبت میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دیجئے کہ اے نوجوانوں، اے اوباش، اے بدکاروں، اے ملحدوں، اے مشرکوں، تم ہمارے ایمان کو خرید نہیں سکتے، تم اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتے۔ میں عائشہ کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں آسیہ کی بیٹی ہوں، میں مشاطہ کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں سمیہ کی بیٹی ہوں، جس نے ابو جہل کا مقابلہ کیا، ابو جہل کا مقابلہ کیا، کفار و مشرکین سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے جانیں قربان کر دی لیکن اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے وہ یہ پیغام دے کر چلی گئی کہ اے امت محمدیہ کے خواتین، دیکھو ایمان کی بچانے کے لیے اگر یہاں تک جایا جا سکتا ہے تو تم بھی چلی جانا، کیونکہ یہ بہت بڑا سودا ہے کہ ہم نے اپنی جان کی قربان کر دیا لیکن ہم نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ خاص کر کے ہندوستان کی خواتین کے لیے ایک اہم پیغام دے کر وہ چلی گئی کہ ہندوستان کی خواتین، اگر تمہارے اوپر حملہ ہو تو اپنے جان کو قربان کر دینا، اپنی دولت کو قربان کر دینا، اپنے عہدے کو قربان کر دینا، اپنی ساری چیز کو قربان کر دینا، لیکن اپنے ہاتھ سے ایمان کی دولت کو مت جانے دینا۔ یہ سب سے قیمتی چیز ہے، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔
ہے، آج اس ایمان کو ہماری عورتیں چند ٹکوں پر فروخت کر دیتی ہے اور RSS کے نوجوانوں کے محبت میں پھنس کر اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ اتنی کمزور آپ نہیں ہو سکتی، آپ کی ماں اتنی کمزور نہیں تھی، آپ کی ماں اتنی بزدل نہیں تھی۔ یہ ایمان جو ہے، جو اسلام جو ہے، یہ بہت ہی محترم بالشان اسلام ہے، بہت ہی محترم بالشان دین ہے۔ آپ بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ بہت ہی برتر ہے۔ آپ کس طرح اوباش نوجوانوں کی محبت میں پڑھ کر آپ ایمان کا سودا کر لے گی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اتنی آسانی کے ساتھ یہ دین نہیں پہنچا ہے، پیچھے بڑی بڑی قربانی دی گئی ہے، بچوں کو یتیم کیا گیا، عورتوں کو بیوہ کی گئی، تب جا کے یہ دین یہاں پہنچا ہے۔ کیا صحابہ کی بیویاں نہیں تھی؟ کیا صحابہ کے بچے نہیں تھے؟ کیا صحابہ کے کھیت کھلیان نہیں تھے؟ کیا صحابہ کی دولتیں نہیں تھی؟ کیا صحابہ کے پاس کھیتیاں نہیں تھی؟ اس نے دولت کو قربان کیا، اس نے بچوں کو بھی قربان کیا، انہوں نے کھیت کھلیان کو بھی قربان کیا، انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا، تب جا کے یہ دین جزیرۃ العرب سے نکل کر ہندوستان تک پہنچا ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے تھے اور بچپن میں ان کا ماں کا انتقال ہو گیا، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، ماں کا انتقال ہو گیا، ایک آسرا باپ کا تھا۔ جنگ احد کے لیے جنگ کا اعلان کیا گیا، بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چلو اللہ کے راستے میں نکلو۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ نام لکھائے، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا جنگ ختم ہو گئی ہے اور لوگ مدینہ واپس آ رہے ہیں، تو ابو کے استقبال کے لیے شوق دیدار میں مدینہ سے باہر ایک پہاڑ کے چٹان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور والد صاحب کے انتظار کرنے لگے، دیکھنے لگے کہ اپنے والد صاحب کا میں استقبال کروں، والد صاحب کو دیکھوں، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، ان کے سارے لوگ مکے میں تھے، ایک ہی آسرا تھا، ایک ہی چراغ تھا، ایک ہی چھت تھی، وہ ان کا والد حضرت اقربہ تھے۔ تو حضرت اقربہ گئے جنگ میں، وہ وہاں کھڑے ہو کر والد صاحب کے انتظار کرنے لگے۔ لوگ واپس ہو رہے تھے لیکن آنکھیں بلند ہو رہی تھی اور کہیں پر ابو نظر نہیں آ رہے تھے، تو نگاہیں ٹکرا کر مایوسی کے ساتھ نیچے گرنے لگی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے کہ یا رسول اللہ ما فعل ابی، سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، میرے والد صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ تو آپ ہی کے ساتھ گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعرض عنہ، آپ نے ان سے نگاہیں پھیر لی، پھر وہ بائیں طرف سے یا رسول اللہ ما فعل ابی، میرے ابو کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ میرے والد صاحب گئے تھے، ایک ہی آسرا تھا، آپ کو پتا ہے کہ میری والدہ پہلے ہی انتقال کر گئی، ایک ہی آسرا میرے والد صاحب تھے، وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، میں کس کے بھروسے پہ زندگی گزاروں گا؟ یا رسول اللہ ما فعل ابی، میرے ابو نظر نہیں آ رہے، میرے والد صاحب کہاں ہے؟ آپ نے پھر نظر پھیر لی۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ٹانگوں کو پکڑ لیا اور میں پھوٹ کر رونے لگا کہ یا رسول اللہ، میری ماں بچپن ہی میں انتقال کر گئی جب میں بہت چھوٹا تھا، ہجرت کر کے جب میں یہاں آیا تھا، ایک آسرا میرے والد صاحب تھے، وہ بھی آج نظر نہیں آ رہے، کس کے بھروسے پہ آنے والا وقت میں گزاروں گا؟ میں اپنی زندگی کس کے ساتھ کاٹوں گا؟ یا رسول اللہ، میرا تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ آپ نے بشیر کو اٹھایا، شفقت سے ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا یا بشیر اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک وعائشۃ امک، تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ میں راضی۔ یہ اتنی قربانی کے بعد یہ دین یہاں تک پہنچا ہے۔ جنگ موتا میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیج دیا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، غیب سے پردہ کو اٹھا دیا گیا، آپ فرما رہے تھے زید شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گیا۔ آپ وہاں سے اٹھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو دیکھا اسما بن عمیس، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، بچوں کے لیے آٹا گوندھ کر رکھ رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ، عون اور محمد کہاں ہے؟ اسے میرے پاس قریب لاؤ، مجھ سے قریب کرو ان تینوں کو۔ حضرت اسما نے ان تینوں کو قریب کیا، آپ نے تینوں بچوں کو بغل میں لیا، گود میں لیا، اور آپ کے آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت اسما فرماتی ہے
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جعفر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں مجبور ہو کر میں ہمت جٹا کر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ جعفر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آپ نے فرمایا، اے اسماء احتسبی عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کو امید رکھ، اللہ نے جعفر کو قبول کر لیا۔ 19 سال کی بیوی آپ یہ بات سن کر وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی کہ حاج جعفر کے گھر نہیں تھے، ان کے بچے نہیں تھے، ان کے کھیت کھلیان نہیں تھے، اس نے اس دین متین کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ صحابہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، بچے کو یتیم کر دیا، دولتوں کو قربان کر دیا، کھیت اور کھلیان کو قربان کر دیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے پوری دنیا میں صحابہ نے قبریں بنا کر آنے والی امت کو پیغام دیا کہ اتنی بڑی قربانی سے یہ دین تم تک پہنچا ہے، تم اس دین کو اتنا سستا سودا کیسے کر سکتے ہو، اس دین کو تم کیسے چھوڑ سکتے ہو، اس دین سے تم کیسے دستبردار ہو سکتے ہو۔ آپ کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ چنگیز خان آیا تھا پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے، چلا گیا مردود مر گیا، دنیا اس کو قبر کو نہیں جانتی ہے۔ آپ آج اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ کر مر گئے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ میں اس لیے امت محمدیہ کی خواتین سے میں درخواست کرتا ہوں اور ان کے ماں باپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں، دینی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ جوان بیٹی کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہ دیں۔ رات کے عشاء کے بعد اگر آپ کی بیٹی 11-12 بجے رات تک فیس بک پر، انسٹاگرام پر اگر وہ ایکٹیو ہے، اگر آن ہے، تو کس سے بات کر رہی ہے؟ یہ آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی 11 بجے رات تک، 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک کس سے بات چیت کرتی ہے۔ اگر یہاں آپ کوتاہی کریں گے، یہاں اگر آپ مساہلت سے کام لیں گے تو آپ کی بیٹی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔